بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سدرا ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، گھر میں بھابھی بھی آ چکی تھی۔ امی کو معلوم تھا کہ اپنی بھابھی کی آنکھوں میں میں کھٹکنے لگی ہوں۔ میرے اپنے سگے بھائی مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ میں بہت حیران ہوتی کہ سگے رشتے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں کہ چند لمحوں میں سالوں کا پیار اور انسیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں گھر بھر کے کام کرتی تھی، لیکن پھر بھی بھابھی خوش نہ ہوتی تھی۔ امی کو میری شادی کی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ میرے سر پر باپ کا سایہ سلامت نہیں تھا۔ کل کو اگر میرے بھائی مجھے گھر سے نکالنا چاہتے تھے تو ان کے سامنے آنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے امی چاہتی تھی کہ دن سے رات نہ چڑھے اور میری شادی ہو جائے۔ امی نے جگہ جگہ رشتے کرانے والی عورتوں کو کہہ رکھا تھا۔ ایک صبح امی نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہیں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تیار ہو جانا۔ میں نے اپنا سب سے خوبصورت لباس نکال کر پہن لیا تھا۔ ایک عورت اور ایک لڑکی مجھے دیکھنے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے پسند کر لیا تو میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ رشتہ بہت اچھے گھرانے سے آیا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لڑکا تنہا رہتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتا۔ مجھے بھی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سسرال میں بہت مسئلے مسائل نکل آتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی بھابھیوں کے ہاتھوں چھلنی تھی۔ خیر امی نے رشتے متعلق بھائیوں کو بتایا تو انہوں نے بھی فوراً ہاں کہہ دی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ بس کسی نہ کسی طرح ہماری بہن کی شادی کر دی جائے اور وہ اس گھر سے چلی جائے۔ میں ایک بہت سہانے سے دن علی کی دلہن بن کر اس کے گھر میں چلی گئی تھی۔ علیم کی دلہن بن کر اس کے گھر میں چلی گئی تھی۔ اس نے شادی کی رات میرا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر کہا کہ اگر تم خوش رہنا چاہتی ہو تو میرے گھر والوں سے دور رہنا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں بولی، علیم یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ انہوں نے بڑی رکھائی سے کہا، نہیں، تم اس کی وجہ نہیں جان سکتی۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس دن کے بعد علیم نے کبھی بھی مجھ سے اپنے والدین کا ذکر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میں نے ان سے اس متعلق سوال کیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بے انتہا خوش تھی۔ ایک پیار کرنے والا شوہر تھا علیم، اپنے گھر کی مالکن تھی میں۔ اپنے میکے میں تو میں اپنی بھابھیوں سے دب کر رہا کرتی تھی، مگر اب وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر ایک پڑوسن آئی اور کہنے لگی، سدرا نام ہے نا تمہارا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ بولی، تمہیں وہ عورت یاد ہے نا جو تمہارا رشتہ لینے آئی تھی؟ اسی کی بدولت آج تم اس گھر میں موجود ہو۔ وہ تمہیں پسند نہ کرتی تو کیا تمہاری شادی علیم سے ہو جاتی؟ نہیں نا، ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا بڑا ہے وہ، ایک نہایت اچھا لڑکا ہے، یقیناً تمہیں تو ہر آسائش بھی دیتا ہوگا۔ پھر تم کیسی لڑکی ہو جو عورت کا احسان بھول گئی ہو جو تمہیں یہاں تک لے کر آئی ہے؟ میں ایک دم حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی پہلے اپنی یہ پڑوسن نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے اب یہ میرے پاس آ کر عجیب و غریب باتیں کیوں کر رہی تھی۔ میں بولی، آنٹی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو وہ بولی، تم اپنے سسرال سے کیوں کٹ گئی ہو؟ تم تو ایک دن بھی اپنی ساس کا پتہ لینے نہیں گئی، جبکہ ہمارا پورا محلہ تقریباً روز ہی اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ میں بولی، کیوں، میری ساس کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، تمہاری ساس آخری دم لے رہی ہے۔ میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، آنٹی مجھے علیم نے منع کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی، چھوڑو بھی، اگر عورت گھر بنانے والی ہو تو کبھی بھی اپنے سسرال والوں سے کٹ کر نہیں رہتی۔ خیر تم جانو اور تمہارا شوہر جانے۔ میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور بولی، آنٹی آپ مجھے میری ساس کے گھر لے چلے۔ وہ عورت خوش ہو گئی اور بولی، آؤ۔ میں نے سر پر بڑی سی چادر لے لی تھی اور پڑوسن کے ساتھ چل پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری ساس کا گھر
میرے گھر سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں اس گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ اس گھر میں داخل ہو کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ان کا گھر بہت خستہ حال تھا۔ ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا، پرانے طرز کا مختصر فرنیچر۔ میں بہت زیادہ حیران تھی۔ تب میری نند بھی ایک کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کی حالت بھی بہت عجیب سی تھی۔ اس نے گھسے ہوئے پرانے کپڑے سے پہن رکھے تھے۔ میں بولی، آنٹی کیسی ہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رو کر بولی، کیسا ہونا ہے؟ میں نے، ایک بیٹا مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گیا ہے، جبکہ دوسرا بیٹا دیوانہ ہے۔ گھر کی حالت تو تمہارے سامنے ہی ہے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ نہ جانے علیم اپنی والدہ کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اچھا خاصا کماتا تھا، ہمارے گھر میں ہر شے وافر مقدار میں پائی جاتی تھی، جبکہ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں پر کھانے کے لالے پڑے ہوں۔ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اپنی ساس کی طرف دیکھ کر مجھے میری امی یاد آ گئی تھی کہ اگر میرے بھائی میری امی کے ساتھ بھی ایسا سلوک کریں گے تو کیا میں یہ سب برداشت کر سکوں گی؟ میں بھرے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھائی تھی۔ میں گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران تھی کہ گھر کا تالا کھلا ہوا تھا۔ یقیناً علیم ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس گھر کے تالے کی ایکسٹرا چابی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، علیم میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں گھر داخل ہوئی تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ میں ڈرتی ڈرتی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اور بولی، علیم میں ہر روز آپ کا انتظار کرتی ہوں کہ کب آپ آئیں گے اور کب ہم مل کر کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ میں گھر نہیں تھی تو آپ نے میرا انتظار ہی نہیں کیا۔ تو وہ مسکرا کر بولے، بہت بھوک لگی تھی اس لیے کھانے بیٹھ گیا۔ پھر وہ بولے، تم کہاں گئی تھی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، دراصل آپ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں، اس لیے میں ان کا پتہ کرنے گئی تھی۔ بات سن کر سخت بدمزہ ہوئے تھے۔ کہنے لگے، سدرا میں آج سے 5-6 سال قبل اس گھر میں آیا تھا، تب سے یہی سن رہا ہوں کہ میری والدہ کی طبیعت بگڑ چکی ہے، ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ یہ سب ان کے بہانے ہیں، اتنی جلدی ان کی باتوں میں مت آنا۔ میں علیم کی بات سن کر بولی، علیم کوئی اتنا شفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے گھور کر بولے، بس آج کے بعد اگر تم ادھر گئی تو میں تمہیں تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ تب میں کفایت کی بات سن کر ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے کبھی بھی اس موضوع پر ان سے بات نہیں کی تھی۔ ہمارے شادی کو 2 سال بیت گئے تھے، ابھی تک اولاد کی نعمت سے میں محروم تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے آنگن میں بھی ایک ننھا سا وجود گلکاریاں بھرے۔ ایک دن مجھے میری پڑوسن نے کہا کہ عجیب ہے، تمہارے اپنے گھر میں لوگوں کو سیراب کرنے والا کنواں ہے اور تم خود ہی پیاسی ہو۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی اور بولی، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بولی، تمہارا دیوانہ دیور بہت پہنچا ہوا ہے، گاؤں والے بہت عزت کرتے ہیں اس کی، اور ہر کوئی اسے اپنے گھر کا مہمان بنانے کے لیے ترستا ہے۔ وہاں جو لڑکی بھی کنواری ہوتی ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور جو بانجھ ہوتی ہے تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ میرے لیے عجیب بات تھی، کیونکہ میرے شوہر کو اپنے بھائی سے نفرت تھی، اسے اپنے گھر والے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ میں بولی، ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے اس محلے میں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، مگر میں نے کبھی ایسا نہیں سنا۔ پڑوسن بولی، سدرا تم جاتی ہی کہاں ہو؟ تمہیں تو پوری دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ کبھی کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ تم نے ان 3 سالوں میں کسی سے دوستی نہیں کی، نہ کہیں آتی ہو اور نہ کہیں جاتی ہو۔ یہ تو میں ہوں جو وقت نکال کر تمہارے گھر چکر لگا لیتی ہوں۔ سدرا یوں سب سے کٹ کر مت رہو، سب کے گھر آیا جایا کرو۔ میری دوست ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں سب کے ساتھ دوستی بنا کر رکھوں گی۔ جب علیم گھر آئے تو میں بولی، علیم میں اس پڑوسن کے گھر میں چلی جایا کروں، سب مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ تم تو گھر سے نکلتی ہی نہیں ہو۔ علیم بولے، سدرا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے بھلا؟ تم جہاں چاہے آیا جایا کرو، مگر یہ میری ایک بات یاد رکھنا، تمہیں میری والدہ کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔
باقی تمہاری مرضی ہے، جہاں جی چاہے آؤ جاؤ۔ میں چڑھ کر بولی، آخر آپ مجھے اپنے گھر والوں سے دور کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ علیم بولے، میری مرضی۔ میں بولی، علیم ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ علیم بولے، ہاں میں جانتا ہوں کہ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے، نہ جانے تم اب تک مجھے اولاد کیوں نہ دے پائی۔ اگر تم نے میری حکم عدولی کی تو میں تمہیں چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کر لوں گا، جو کم از کم مجھے اولاد تو دے سکے نا۔ علیم کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ یا خدا، میں کس دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ میں نے خود پر خوب لعنت ملامت کی کہ شادی کو 3 سال ہو گئے، میں ابھی تک اولاد کی فکر کیوں نہ کی۔ اب میں گھر سے نکلنے لگی تھی۔ میں اس پڑوسن میں جاتی تو لوگوں کی اولاد میں آس پڑوس میں جاتی تو لوگوں سے اولاد کے متعلق پوچھتی رہتی۔ کوئی کسی حکیم کا بتاتا تو کوئی کسی ڈاکٹر کا۔ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں میں اولاد کی گھر سے نہیں گئی تھی، مگر نہ جانے ابھی میری قسمت میں اولاد کیوں نہ تھی۔ اب تو ہر دن مایوسی میں گزرتا تھا۔ میری سہیلی پڑوسن نے مجھے بتایا کہ تم فکر نہ کرو، تم اکیلی نہیں ہو جس کی ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ ہمارے ساتھ والے محلے میں حاجن بی کی بہو تم سے 6 ماہ قبل بیاہ کرائی تھی، وہ بیچاری بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اس نے کوئی ڈاکٹری علاج نہیں چھوڑا مگر کوئی افاقہ نہیں پڑا۔ اسے سب مشورہ دیتے ہیں کہ وہ تمہارے دیور کو اپنے گھر میں دعوت دے، مگر وہ ذرا پڑھی لکھی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ سب جاہلوں والی باتیں ہیں۔ حاجن بی کی بہو کی بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن مجھے پڑوسن نے بتایا کہ حاجن بی کی بہو حاملہ ہو چکی ہے۔ میں تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی، یہ کیسے ممکن تھا؟ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر نازیہ بولی، اس لڑکی کو جب معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات بھی تم سے ملتے جلتے ہی تھے۔ اب وہ اپنی ساس کے ساتھ یاسر دیوانے کے لیے 2 سوٹ اور 10,000 روپے لے کر گئی ہے۔ اب میری جان پر بن چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح میرا دیور میرے گھر بھی آ جائے، مگر میں طلاق سے ڈرتی تھی۔ میں نے 100 بہانے بنائے کہ کسی طرح اسے اپنے گھر بلا لوں، مگر میں علیم کے غصے سے ڈرتی تھی۔ ایک دن مجھے علیم نے بتایا کہ وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے دیور کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلا دیا۔ ایک دن میں نے پڑوسن سے پوچھا، میرا علاج کیسے ہوگا؟ میرے دیور نے تو مجھے کوئی دوائی ہی نہیں دی۔ نازیہ بولی، تم فکر نہ کرو، وہ کسی کو کوئی بھی دوا نہیں دیتا، اس کا طریقہ علاج ہی یہ ہے، وہ پورے گھر میں چل پھر کر دیکھتا ہے، اور بس۔ میں چپ کر گئی تھی۔ اب مجھے بے صبری سے انتظار تھا کہ کب مجھے اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ یوں ہی 3 دن گزر چکے تھے۔ علیم گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ بولے، آج میں سارا دن آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں بولی، آپ سو جائیں۔ وہ سو گئے۔ میری طبیعت بیٹھے بٹھائے خراب ہو چکی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ مجھے یہ کیا ہو گیا ہے۔ علیم جب سو کر اٹھے تو تب بھی میری طبیعت خراب ہی تھی۔ علیم میرے لیے بہت پریشان ہوئے۔ یوں ہی 1 ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن جب علیم کام سے واپس آئے تو میں ان کے پاس آنے کے لیے چلی، مگر چکرا کر نیچے گر پڑی تھی۔ میری آنکھ اسپتال کے بیڈ پر کھلی تھی۔ علیم کا چہرہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ میں بولی، علیم کیا بات ہے؟ وہ غصے سے بولے، تم شادی کے 5 سال بعد بھی حاملہ نہیں ہوئی تھی، مگر جیسے ہی 3 روز کے لیے میں گھر سے گیا تو تم حاملہ کیسے ہو گئی؟ سچ سچ بتاؤ، آخر کیا ماجرا ہے؟ میں رونے لگی تھی۔ وہ بولی، کیا تم نے میرے بھائی کو گھر پر مدعو کیا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، تم اس بچے کو ختم کرا دو، پھر ہی میں تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دوں گا۔ وہ اتنا کہہ کر مجھے اسپتال میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں تو ایک اچانک آفت پر بہت گھبرا گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے نازیہ کو فون کر کے اسپتال بلا لیا تھا۔ میں نے اس کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بولی، مجھے علیم بھائی سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئی تھی۔ میری طبیعت اب قدرے سنبھل چکی تھی۔ وہ بولی، آؤ ہم تمہاری ساس کے گھر چلتے ہیں، اس سے سارا ماجرا پوچھتے ہیں، کیا پتا کوئی راہ نکل آئے۔ میں بھی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔
ہم دونوں میری ساس کے گھر چلے گئے۔ میری ساس کا گھر اب پہلے سے بہت بہتر تھا، ان کے حالات اب بدل چکے تھے۔ میں نے جیسے ہی ان کے گھر میں قدم رکھا، میری ساس خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اس نے مجھے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ لگتا ہے علیم نے تمہیں شکریہ ادا کرنے کو بھیجا ہے، مجھے علم ہے کہ تمہیں ماں بننے والی ہو۔ میں ان کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی، علیم نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ میری ساس کا چہرہ اتر آیا، وہ بولی، توبہ ہے اس لڑکے سے، ضد کا اتنا پکا ہے، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ میں بولی آنٹی آپ سے علیم کیوں ناراض ہے؟ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، علیم جب 7 برس کا تھا تب اس کے والد نے ہم سے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ جب اس کی بیوی حاملہ ہو گئی تو وہ اسے گھر لے آئے۔ میں نے بہت شور مچایا تو ان کی دوسری بیوی خالدہ نے میرے شوہر سے بولی کہ اپنی اس بیوی کو گھر سے نکال دو، نہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر نے اپنی لاڈلی بیوی کی بات مان لی اور مجھ سے میرا علیم چھین کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں علیم کی جدائی میں دن رات تڑپتی رہتی تھی مگر انہیں مجھ پر ترس نہیں آتا تھا۔ 4 سال انہوں نے مجھے میرے بیٹے سے دور رکھا۔ 4 سال بعد ان کی بیوی بیٹا پیدا کرتے ہوئے انتقال کر گئی تھی۔ اب لوگوں نے میرے شوہر کو مشورہ دیا کہ اپنی پہلی بیوی کو لے آؤ، وہ تمہارے بچوں کو سنبھال لے گی۔ میرا شوہر مجھے لینے آیا تو میں سر کے بل ان کے ساتھ چل کے گھر آ گئی تھی، کیونکہ اس گھر میں میرا علیم رہتا تھا۔ ان 4 سالوں میں علیم مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کس طرح سے اس پر ظلم ڈھاتی رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بھی اس کے بچوں پر ظلم کروں۔ میں کیا ظلم کرتی؟ ایک بچہ اس کا دیوانہ تھا اور دوسری بچی چند روز کی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور یاسر بھی بڑا ہو گیا۔ لوگ اسے تانے کسنے لگے تھے۔ علیم کا باپ تو مر چکا تھا، میری زندگی کا کیا بھروسہ تھا؟ اس لیے میں نے سوچا کہ میں یاسر کے ساتھ نیکی کر جاؤں۔ میرے والد بہت بڑے حکیم تھے، میں نے ان سے حکمت سیکھی ہوئی تھی۔ میں بانجھ عورتوں کے لیے دوا بنانا جانتی تھی۔ میں نے یوں کیا کہ یاسر کو سمجھا دیا کہ تم نے فلاں گھر میں جا کر یہ دوا ان کے گھڑے میں یا پانی کے برتن میں ڈال دینی ہے۔ وہ پانی استعمال کر کے بانجھ عورت بھی حاملہ ہو جاتی تھی۔ یوں ہر طرف یاسر کی تعریف ہونے لگی تھی۔ میں نے یوں کیا کہ کنواری لڑکی کے رشتے بھی کرانے لگی تھی۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ علیم کتنا برا انسان تھا، اس لیے میں نے ان سے طلاق لینے کا فیصلہ کیا اور ایک نئی اولاد کو جنم دیا، اور اب میری شادی ایک اچھے انسان سے ہو گئی جس نے مجھے قبول کر لیا، اور اب ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔